قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن فيدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریفات و تسبیحات، تمجیدات، تقدیسات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا پوری کائنات کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، غوث اعظم، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، بگڑی بنانے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، کائنات کے باسیوں کی موت و حیات کا مالک، لوگوں کے نفع و نقصان کا مالک، بیٹی اور بیٹے کی تقسیم کرنے والا، جو دینے پر آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، اور اگر میرا اللہ کسی سے کچھ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے پیارے پیغمبر، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، اعلیٰ اور بالا پر۔ معزز اور مکرم سامعین، عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ اللہ سے دعا ہے، التجا ہے، گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے اس مہینے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ہمیں اس مہینے کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روزے رکھ کر قیام کر کے ان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ بنانے کا اور رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی ایسی چیز جو بے جان ہے یا جاندار ہے، وجود رکھتی ہے یا بظاہر وجود نہیں رکھتی، ایسی نہیں بنائی کہ جو بے مقصد ہو۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں بے مقصد ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں، دونوں جہانوں میں، زمین و آسمان میں کچھ بھی بنایا ہے تو وہ با مقصد ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، بسا اوقات 16 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کا اور اپنی خواہشات سے باز رہنے کا حکم دیا ہے تو یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہم پہلی امت نہیں ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے ہیں، جن کو بھوکا پیاسا رہنے کی اور اپنی خواہشات کو دبانے کی اور روکنے کی اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے، اور اس پہلے جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزے کا تعلق ایمان والے لوگوں سے ہے۔ ایسے لوگ جن کا ایمان پختہ نہیں ہے، جن کے دلوں میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک چھوڑے 1000 روزے بھی رکھ لیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے روزوں کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اللہ مخاطب ایمان والوں کو کر رہے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں، ان کو جو امتیں میں نے دی ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے بھوکا رہنے سے، ہمارے پیاسا رہنے سے، ہماری خواہشات کو ہمیں دبانے سے کیا اللہ رب العالمین کو اس سے فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ فرماتے کہ اس بھوکا رہنے میں، پیاسا رہنے میں، خواہشات کو روکنے دبانے میں، ان سے باز رہنے میں تمہارا ہی فائدہ، کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ،
گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے توفیق دی، ہم نے کئی سال ہو گئے ہمیں روزے رکھتے ہوئے، کوئی 50 سال سے رکھ رہا ہے، کوئی 40 سال سے رکھ رہا ہے، کوئی 30 سال سے رکھ رہا ہے، کوئی 10 سال سے رکھ رہا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم سالوں سے روزے رکھتے آ رہے ہیں، پورا پورا دن بھوکے گزارتے ہیں، پیاسے گزارتے ہیں، رات کو قیام اللیل بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ امام کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، گرمی کی شدت کے روزے اس شدت کی پیاس کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا ہے جس مقصد کے لیے رب العالمین نے ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے؟ یقیناً روزے کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن آج میں صرف اخلاقیات پہ بات کروں گا، کیونکہ اگر دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، اس کا تعلق رب العالمین سے ہو یا پھر انسانوں کا آپس میں ہو، اگر انسان کے اندر اخلاقی اقتدار نہیں ہے، اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کی اخلاقیات جو ہیں وہ بہتر اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو پھر نہ اس کی عبادت کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو دنیا میں کسی بھی انسان سے کسی قسم کی فیور مل سکتی ہے، اچھے الفاظ کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ بندہ۔ اخلاقیات سب سے زیادہ اس کو اہمیت دی گئی ہے اور رب العالمین نے بھی اس کو ایک پریورٹی دی۔ معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی، انسان حاجی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، روزہ دار بھی ہوگا، زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس کے اخلاقیات اچھے نہیں ہوں گے۔ کسی کو ہاتھ سے مارا ہوگا، کسی کو زبان سے تکلیف دی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، اخلاقیات میں، کردار میں، اخلاق میں وہ گرا انسان ہوگا، اس میں کمیاں ہوگی اور اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ پتہ یہ چلا کہ نیکی کی قبولیت کی بنیاد بھی اخلاق ہے، اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ اور یقین جانے اگر اس فلسفے کو سمجھ لیا جائے، روزے کے مقصد کو ڈیپلی دیکھ لیا جائے اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیا جائے کہ جو اللہ کا یہ فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ اللہ کے لیے ہم نہیں دیتے؟ حج کرنے والا جو جائے گا اس سے آپ پوچھیں گے بھائی حج کرنے کیوں جا رہے ہو، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی بندہ اگر کسی کو صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو آپ اسے پوچھیں گے بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ یہ کہے گا کہ میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، وہ کہے گا میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ کہنا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اس کا اجر بھی میں دوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ روزے کا جو معاملہ ہے خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ انسان تنہائی میں پانی پی سکتا ہے، انسان تنہائی میں کھانا کھا سکتا ہے، انسان تنہائی میں روزہ ٹوٹنے والے جو امور ہیں وہ سر انجام دے سکتا ہے، لیکن نہیں دیتا۔ کیوں؟ کوئی دیکھ نہیں رہا، میدا پانی کی طلب کر رہا ہے، پیاس لگی ہے، شدت کی پیاس ہے لیکن نہیں پی رہا، شدت کی بھوک لگی ہے لیکن کھانا نہیں کھا رہا، گناہ کرنے کے مواقع موجود ہیں، تنہائی میں بیٹھا ہے لیکن نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے اس عمل کا تعلق خاص اللہ کے ساتھ ہے۔ بھائی ہر عمل کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم رمضان کے مہینے کے اندر اپنی تنہائی کو اچھا کر لیتے ہیں، موبائل اگر دیکھ بھی رہے ہیں تو اگر کوئی غیر مناسب چیز سامنے آ جاتی ہے نا تو فوراً دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، بھائی اگر میں نے اس کو دیکھ لیا، اس کی طرف توجہ کر لی، یہ گناہ کر لیا تو میرا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا سارا فضول جائے گا۔ یہی تڑپ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں تمہارے اندر مستقل پیدا ہو جائے، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں دنیا اور آخرت میں، اس کا جو بینیفٹ ہے، یقین جانے اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو ہماری ساری کوشش اسی کے لیے ہو کہ ہم نے اپنی تنہائی کو اچھا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور، جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی بری بات کو نہیں چھوڑتا، بری عادت کو نہیں چھوڑتا، برے رویے کو نہیں چھوڑتا، والعمل به، اور اس کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے، اس کو جاری رکھتا ہے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی نہیں پیتے، پانی نہیں پیتے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے، اور پانی نہ پینے سے اللہ نے مستقل منع کیا ہے۔ آپ اگر ساتھ دیں گے نا کسی سوال کے جواب میں، آپ ساتھ دیں گے تو بات سمجھانے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور ایک چیز بڑی
قابل غور ہے، میں نے بڑا اس پہ سوچا لیکن آج کہنے پہ مجبور ہوں۔ خطبہ جمعہ کے دوران گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، اور اس کی حکمت میں نے کافی دفعہ یہ سمجھی ہے کہ بھائی سو جاتے ہیں، اور جب سوتے ہیں تو پھر ان کا اختیار نہیں رہتا، بیٹھنے کی ان کی کیفیت ہی ہوتی ہے، یا دائیں گرتے ہیں یا بائیں گرتے ہیں، تو ممکن ہے اس کی یہ بھی حکمت بیان کی گئی ہے کہ کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اس لیے خطبہ جمعہ 25 منٹ ہوتے ہیں، 30-35 منٹ ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ گھٹنے پکڑ کے نہ بیٹھا کریں۔ مستقل طور پہ رب العالمین نے پانی پینے سے، کھانا کھانے سے منع نہیں کیا، اور سارا دن ساری رات کا بھی یہ پروسیجر نہیں ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے رب العالمین نے پانی پینے سے منع کیا ہے، کھانا کھانے سے منع کیا ہے، مباشرت کرنے سے منع کیا ہے، اور ہم نہیں کرتے۔ جس چیز سے اللہ نے عارضی منع کیا ہے، جس چیز کو اللہ نے خاص کیفیت میں عارضی حرام کیا ہے، اس کا تو بڑا اہتمام ہے خلوت میں جلوت میں، اور جس چیز سے رب العالمین نے مستقل منع کیا ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ جو چیز مستقل حرام ہے اس کو اہتمام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ جب تک یہ ہمارا دوہرا معیار ختم نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ہمارا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ پانی نہیں پیتے، جی اللہ نے منع کیا ہے، اور بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، پورا پورا بھائی کھا جاتے ہیں غیبت کر کے، اور وہ بھی مردار حالت میں، اور وہ بھی روزے کی حالت میں۔ کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ کیا فائدہ ایسے بھوکے اور پیاسے رہنے کا؟ اگر ہماری اخلاقیات ہی درست نہیں ہوگی، ہمارا کردار ہی درست نہیں ہوگا، روزہ رکھنے کے باوجود ہم اپنی بری عادات جو روٹین میں ہمارے اندر موجود ہے، چگلی کرنا، غیبت کرنا، حلال حرام کی تمیز نہ کرنا، کاروبار تجارت میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی کرنا، غلط بیانی کرنا، جب یہ ساری چیزیں ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا، حالانکہ اس کا اجر اتنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنہ، یہ لفظ ہی کافی ہے۔ روزے کی اہمیت کے لیے 20 احادیث موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں، لیکن یہ 2 جملے ہی کافی ہیں روزے کی اہمیت کے لیے، الصوم جنہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ روزہ جہنم اور انسان کے درمیان دیوار ہے، ڈھال ہے روزہ۔ الصوم جنہ، یہ کل قیامت کا دن ہوگا، انسان کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا۔ بھائی اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک مہینے کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، وہ بھی پورے مہینے میں چند گھنٹے آپ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، زبان کی حفاظت کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، اور اپنے جسم کی حفاظت کر لیں، روزے کے تقاضے پورے کر لیں، اور اس وجہ سے اگر کل قیامت کے دن جہنم سے بچ جائیں، اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کے ساتھ عمل کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو روٹین میں غیبت کر رہا ہے اس کی یہ روٹین چل رہی ہے، روٹین میں مرے ہوئے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں تو یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، جو بات ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں، تو اسی سے تو منع کیا شریعت نے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ کیا یہ غیبت ہے کہ کسی کے اندر کوئی عمل موجود نہ ہو اور اس کے بارے میں بات کہہ دینا؟ فرمایا یہ الزام ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی میں برائی موجود ہے اور اس برائی کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، وہ سود کھاتا ہے، لوگوں سے چھپا ہے، تمہیں پتا ہے، تم اس کی اصلاح کرو، نہ کہ پورے جہان میں ڈنڈورا پیٹو کہ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ حرام خور ہے، یہ سود خور ہے، اور اس کی برائیاں بیان کرتے پھرو۔ نہ روٹین میں ایسا کرنا ہے، نہ روزے کی حالت میں ایسا کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو کوئی بینیفٹ مل جائے، اپنی اخلاقیات کے، اپنے کردار کی ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی تنہائی کو اچھا کرتا ہے، اور جس کی تنہائی اچھی ہو گئی، لوگوں سے ہمیں شرم آتی ہے، لوگوں کے سامنے نظر بھی نہیں اٹھاتے، لوگوں کے سامنے جب گفتگو کرتے ہیں تو پورا تول کے بولتے ہیں، سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نہ نکل جائے کہ جس کی وجہ سے میری انسلٹ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ میں کر بیٹھوں جس کی وجہ سے میری بے عزتی ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ میں کر بیٹھوں جو میرے لوگوں کے سامنے، میری ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، حلقہ احباب کے لوگ، دوست و احباب ہیں، ان کے سامنے واضح نہ ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ لوگوں سے تو حیا کرنی ہے، لوگوں سے شرم محسوس کرنی ہے،
लोगों के सामने अगर बोलना है तोल के सोच समझ के बोलना है, कोई काम करना है तो सोच समझ के करना है, नजर का इस्तेमाल करना है सोच समझ के करना है। क्या आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाउज़ बिल्लाह लोगों से भी ज्यादा हकीर समझते हैं कि अल्लाह की कोई हया नहीं है? इसके अलावा गीबत का मामला है, चुगली का मामला है, किसी दूसरे के पास जाना है, भाई तुम्हारे बारे में ये बातें कर रहा था, दूसरे के पास जाना तुम्हारे बारे में ये बातें कर रहा था। अब वो दोनों इस सोच में पड़े हैं कि वो ये बातें क्यों कर रहा है, दिल में हसद आता है, बुग़्ज़ आता है, नफरत आती है, और यही लड़ाई झगड़े कत्लो गारत की फसाद की बुनियाद बनता है। कोई ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। और भाई शरीयत ने इस मामले में कि दो भाई अगर आपस में इख्तलाफ रखते हैं, उनका आपस में झगड़ा चल रहा है, आपस में वो एक दूसरे को बुलाते नहीं है, तो झूठ भी जायज है, यहां पे झूठ भी जायज है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दावा है अपनी उम्मत के बारे में। हम तो कहते नहीं साडा दे कारोबार झूठ तो बगैर चलता ही नहीं, मार्केट का माहौल ही ऐसा है, मैं सच बोलूंगा साथ वाला झूठ बोल देगा, मैं सच बोलूंगा तो साथ वाला झूठ बोल देगा। भाई बोलता रहे, आप तो सच बोले ना। क्या आपको अपने रब पे एतमाद नहीं है? अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातिब किया, फरमाया इत्तक़िल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह से डरो, सीधी सच्ची खरी बात कर दो। ये ना सोचो कि मार्केट का माहौल ये है, झूठ के बगैर कस्टमर मुतमईन ही नहीं होता। अब कारोबार में तिजारत में चलता ही झूठ है, अब सदियों से झूठ बोल रहा हूं, अब कैसे तौबा करूं, कैसे छोड़ूं, निकल जाता है। ऐसा ना करें, अल्लाह पे एतमाद रखें, अल्लाह पे एतमाद रखें। कूलू कौलन सदीदा, अल्लाह फरमाते हैं सीधी सच्ची खरी बात, वो रिश्तेदारी जोड़ने में हो, वो कारोबार तिजारत में हो, वो आपस के जो है लेन देन के मामलात में हो, वो सारी जिंदगी के मामूल में कूलू कौलन सदीदा, सीधी सच्ची खरी बात करना तुम्हारा काम है। युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे कारोबार को चलाना, तुम्हारी तिजारत को बढ़ाना, तुम्हारे मामलात को अच्छा करना और तुम्हारे सारे मामले हल करना, वो मेरा काम है। और अल्लाह जब किसी के लिए इरादा कर ले कि मैंने इसकी इस्लाह करनी है, मैंने इसका भला करना है, मैंने इसका अच्छा करना है, मैंने इसको फायदा देना है, यकीन जाने उससे बड़ा खुशनसीब आदमी कौन हो सकता है? वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और यहीं पे बस नहीं, इससे पहले तूने जितने भी गुनाह किए हैं ना, गलत बयानियों की वजह से, अपने झूठ की वजह से, धोखा दही की वजह से, अल्लाह फरमाते वो सारे माफ कर दूंगा। शर्त यह है कि सच बोलना है। और अगर रोजा रख के हमारी जुबान से झूठ ही निकल रहा है, रोजा रखने से पहले, रमजान आने से पहले हमारी ये रूटीन थी, हमारी ये आदत थी, मजलिसों में बैठे हैं, महफिलों में बैठे हैं, आर्जी तौर पे हदीस का दौर करके, कुरान की आयत का दौर करके, सलफ सालिहीन के सहाबा के वाकयात आपस में सुना के, और हमने ये समझ लिया कि जी हमने दीन सीखने सिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का हक अदा कर दिया है। जब उसी मजलिस से उठे तो वही रूटीन, आंख का इस्तेमाल भी गलत है, पाँव का इस्तेमाल भी गलत है, हाथों का इस्तेमाल भी गलत है, जुबान का इस्तेमाल भी गलत है, समात भी गलत है। तो फिर आपकी ये खुश फहमी है कि आपने हक अदा कर दिया है। इस मामले में अगर आपका ये तर्ज अमल है कि दीन सुना भी, दीन सुनाया भी, दीन की तबलीग भी की, लेकिन रवैये वही है, आप पर ज्यादा पकड़ आएगी। हमें अपना तर्ज अमल चेंज करना होगा, अपनी जुबान की इस्लाह करनी होगी, अपनी आंखों की इस्लाह करनी होगी। आज किसी से कह देना जी कि भाई अपनी नजर की हिफाजत करो, कहती पहली नजर ही हाले पाई है तो ओ ही जा रही है, दूसरी तो हाले शुरू ही नहीं की थी। ऐसे बदबख्त भी मौजूद हैं, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए, कि वो कहते हैं जी अभी तो पहली चल रही है, दूसरी का तो मैंने इरादा ही नहीं किया। हदीस सुनाई जा रही है, आयत सुनाई जा रही है, दीन का मामला सामने रखा जा रहा है, ऊपर से मजाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को धमकी लगा के राजी नहीं है, अपने बंदों को जहन्नुम में फेंक के राजी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर सख्ती करके राजी नहीं है। बड़ी बड़ी दलीलें मौजूद हैं। अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं, अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं। एक रब्बुल आलमीन ने तमाम मखलूकात के अंदर डिवाइड कर दिया है, और वो भी इतना है कि ऐसे दरिंदे जो दूसरी जिनस को कबूल नहीं करते, दूसरे किसी जानवर को कबूल नहीं करते, चीर फाड़ कर खाना पसंद करते हैं, वो भी अपनी औलाद के ऊपर शफकत करते हैं। तो अल्लाह की रहमत के 100वें हिस्से की वजह से है कि दरिंदे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और 99 अल्लाह ने कब रखे हैं? क़यामत वाले दिन। दिन भी बहुत सख्त होगा, हिसाब भी बहुत सख्त होगा, मामलात भी बड़े सख्त होंगे, और रब्बुल आलमीन ने उसी तनासब से
وہ 99 حصے قیامت والے دن کے لیے محفوظ کر لیے ہیں کہ جس دن غصہ بھی بہت زیادہ ہوگا، عدل و انصاف کا سلسلہ بھی 100% ہوگا، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، نہ کوئی سفارش ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے۔ رب العالمین نے 99 حصے وہ بھی اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ لیکن ایسا آدمی جو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے اور اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے، رب العالمین نے پھر اس کو دھمکی لگائی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ایسے لوگ جو ہمارے حکم کی، قرآن کی آیات کی، احادیث کی، میرے نبی کے اسوہ حسنہ کی، میرے نبی علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو باز آنا چاہیے۔ یخالفون عن امری، ہمارے حکم کی نافرمانی کرنے سے باز آنا چاہیے، مخالفت کرنے سے رکنا چاہیے۔ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، اگر وہ اس طرز عمل سے نہیں باز آتے، گناہ کر رہے ہیں، حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، بے وجہ بے فضول قرآن اور شریعت کے خلاف بولے جا رہے ہیں، کسی مسلمان کی تضحیق کیے جا رہے ہیں، توہین کیے جا رہے ہیں، اور روکنے پر کہہ لگا کے نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو باز آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو ان تصیبہم فتنۃ، کسی فتنے کے اندر ان کو مبتلا کر دیا جائے۔ اور کسی کی اتنی اتھارٹی ہے کہ اللہ اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیں، وہ اس سے نکل سکے؟ یہ سوچ ہی ہے۔ بس اوقات فتنے کا وجود ہی نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اس کو مسلط کر دیتے۔ یہ کرونا کا معاملہ دیکھا نا آپ نے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، بڑے بڑے لوگوں کے ایمان برباد ہو گئے، بڑی بڑی مضبوط معیشتیں برباد کر کے رکھ دی رب العالمین نے۔ ایک چھوٹا سا فتنہ جس کا لوگ ابھی تک انکار کر رہے ہیں کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں، سارے اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب کے اندر اس کو مبتلا کر دیا جائے۔ روزہ رکھنے کا مقصد تب پورا ہوگا، اجر اس کا تب ملے گا۔ بھائی یہ تو کوئی معمولی کام نہیں ہے، بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن رب العالمین نے خاص طور پہ اسپیشلی اس عمل کرنے والے لوگوں کے لیے جنت میں ایک دروازہ خاص بنا دیا، باب الریان۔ اللہ فرماتے ہیں اس دروازے میں سے وہ گزرے گا جو میرے لیے بھوکا رہنے والا، میرے لیے پیاسا رہنے والا، میرے لیے اپنی جائز خواہشات کو بھی دبانے والا، میرے لیے اپنی آنکھ کی، اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پاؤں کی، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والا۔ یہ اتنا عظیم ہے میرے نزدیک کہ اس دروازے سے صرف وہی گزرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں گزر سکتا۔ اللہ نے تو اس عمل کے کرنے والے روزے داروں کے لیے رب العالمین نے جنت میں دروازہ بھی خاص طور پہ بنایا ہے، لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھا۔ میرے بھائیوں، جو اس کا مقصد ہے اگر ہم وہ پورا نہیں کر رہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پاک باز ظاہر کر رہے ہیں، گفتگو بھی اچھی کر رہے ہیں، نظر کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں، اور تنہائی میں جب موقع ملتا ہے، یقین جانیں تنہائی کے گناہ ایسے ہیں اور تنہائی کی نیکیاں ایسی ہیں۔ گناہوں کو دیکھا جائے تو دنیا آخر تباہ کرنے والے گناہ ہیں، نیکیوں کو دیکھا جائے تو دنیا آخر سنوارنے والی نیکیاں ہیں۔ گناہ کرنے کی بجائے نیکیاں تنہائی میں کیا کریں۔ نیکی کرنی ہوتی ہے، بیت اللہ میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے، سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں میں جی پہنچ گیا ہوں، پوری دنیا کو بتاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ اپنے اعمال چھپایا کرتے تھے، اور یہ سب سے پہلے پوری دنیا کو بتاتے ہیں میں جی بیت اللہ پہنچ گیا عمرہ کرنے کے لیے، اور کوئی کسر نہیں چھوڑتا تصویریں بنانے کی۔ اتنا سبحان اللہ شاید نہ کہتا ہو جتنی تصویریں بنا لیتا ہے، اتنا اللہ کا ذکر اور وہاں پہ عبادت کے لیے جانے کا جو مقصد ہے وہ نہ پورا کرتا ہو جتنا اس کا یہ شغل ہوتا ہے کہ میں نے ہر جگہ پہ جا کے تصویریں بنا کے اس کو اپلوڈ کر کے لوگوں کو دکھانی۔ تنہائی میں عمل کیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تنہائی میں نیکیاں کتنی کارآمد ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا یا رسول اللہ، وہ آدمی چوریاں کرتا ہے، وہ آدمی چوریاں کرتا ہے۔ ہر مسلمان میں یہ عادت ہو سکتی ہے، پہلے یہ مزاج موجود تھا، لیکن جب صحابہ اکرام مسلمان ہوئے، رب العالمین نے ساری بری عادتیں جو اسلام لانے سے پہلے ان کے اندر موجود تھی ساری ختم کر دی۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پھر آ کے بتایا گیا یا رسول اللہ اس نے چوریاں چھوڑ دی۔ سبب اور وجہ جب معلوم کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ چھپ کے نیکیاں کرتا ہے، وہ چھپ کے نمازیں پڑھتا ہے، وہ چھپ کے صدقات و خیرات کرتا ہے، جس کا اللہ کو پتا ہوتا ہے کسی اور کو پتا نہیں ہوتا۔ ایسا آدمی جو تنہائی میں نیکیاں کرتا ہے،
اگر دل کیا نیکی کرنے کو، ذہن بنا ہے تو وہ سوچتا ہے یار میں لوگوں کو کیوں دکھاؤں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کوئی تو نیکی ایسی ہو جس کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہو، ساری زندگی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے۔ تنہائی میں نیکی کرنا، یقین جانے ایسی عادات جو دنیا اور آخرت میں انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں، وہ چھوڑ دیتا ہے انسان۔ اور تنہائی کے اندر گناہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے عرب کے اندر، مثال ہے اس کی کہ اتنا بڑا ہے، لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مثالیں دی ہیں، جیسے ہمارے ملک میں مارگلا کی پہاڑیاں ہیں، کیٹو کی پہاڑی ہے، اور بھی پہاڑ موجود ہیں لیکن یہ نمایاں ہیں۔ اسی طرح یہ پہاڑ بھی، تہامہ بستی کے پہاڑ بھی عرب کے اندر نمایاں ہیں، بڑے لمبے چوڑے پہاڑ ہے۔ فرمایا اتنی نیکیاں بڑی بڑی لے کے آئے گا، فکانت حباء منصورا، اللہ اس کو دھول بنا دے گا، اللہ اس کو دھول بنا کے اڑا دے گا، ختم کر دے گا، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا بد نصیب آدمی ہے کہ نیکیوں کے وجود سے لگتا ہے کہ اس کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزری ہے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے، لیکن پھر اس کی نیکیوں کو ضائع کیوں کیا گیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی خوبیاں بیان کی، فرمایا کہ جس طرح تم رات کی نماز سے حصہ لیتے ہو نا، یہ بھی لیتا ہوگا تہجد پڑھنے والا۔ یہ جو 5 وقت کی نماز بھی باجماعت نہ پڑھتے، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کی اگر تنہائی گندی ہوگی تو ان کا کیا حال ہوگا جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے؟ یہ تو تہجد گزار آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ رات کی نماز سے حصہ لینے والا ہوگا جس طرح تم حصہ لیتے ہو، تہجد گزار آدمی ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو تہجد پڑھتا ہے وہ 5 نمازیں تو باجماعت پڑھتا ہی ہوگا۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تہجد پڑھتا ہے فرائض پڑھتا ہی نہیں۔ فرمایا تہجد پڑھنے والا ہوگا اور قیامت والے دن اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ صحابہ چونک اٹھے، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کہ ایسا وہ کون سا جرم کرے گا جس کی وجہ سے اس کے فرائض اور نوافل سارے ضائع کر دیے جائیں گے؟ فرمایا جب بھی اس کو تنہائی میں موقع ملتا ہوگا وہ اللہ کی حدود کو پامال کرے گا۔ آج 2-2 4-4 5-5 لاکھ کے موبائل ہمارے پاس موجود ہیں، جس کی ڈیمانڈ ہم نہیں بھی نہ کرتے، وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جن کو دیکھنے سے، جن کو فالو کرنے سے، جن کو سمجھنے سے، جن کا طرز عمل اپنانے سے ہم تنہائی کے اندر کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کا وہ ہم معاملہ کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، جتنی بھی بڑی بڑی نیکیاں ہم اللہ کے راستے میں لے کے چلے جائیں گے، یقین جانے اللہ ساری گندی جو ہے وہ ان کو ضائع کر کے گندی ٹوکری میں پھینک دے گا، اور انجام جہنم کی آگ ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون والا، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ عارضی طور پہ جیسے ہم کھانے پانی سے پرہیز کرتے ہیں، بری گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں مستقل اپنی ساری زندگی جب ایسا معاملہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آخر میں یہی جو ہے وہ حدیث میں دہراتا ہوں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان بری بات نہیں چھوڑتا اور برے اعمال نہیں چھوڑتا، اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔